حکومت کا سرکاری حج اسکیم کے تحت فی کس 11 لاکھ روپے وصول کرنے کا فیصلہ۔ 8 سال بعد ایران پر سے سلامتی کونسل کی پابندیاں ختم۔ ایلون مسک کا ایکس کے 2 نئی سبسکرپشن پروگرام متعارف کرانے کا اعلان۔ سعودی عرب میں سونے کے زیورات پر قرآنی آیات تحریر کرنے پر پابندی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 3700 سے تجاوز۔ مشہور میسیجنگ اپلیکیشن واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے ایک دلچسپ نئے فیچر کا اعلان کیا ہے۔ شاہ رخ خان اور ان کی بیٹی پہلی بار ایک ساتھ فلم میں نظر آئیں گے۔ بجلی 55 پیسے فی یونٹ تک مزید مہنگی ہونے کا امکان، بجلی صارفین کے لیے بری خبر۔ نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے حج اسکیم سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آیا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت فی حاجی 11 لاکھ روپے وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کو 2024 کی حج پالیسی منظوری کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ ڈالر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اسپانسرشپ اسکیم آئندہ برس بھی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آئندہ حج پر $28 ملین خرچ ہوں گے اور اسپانسرشپ اسکیم کے تحت 10,000 لوگ حج کر سکیں گے۔ اس اسکیم کے تحت حج اخراجات کے لیے رقم ڈالرز میں وصول کی جائے گی۔ نگران حکومت نے 2 ماہ قبل اعلان کیا تھا کہ حج 2024 کے لیے قلیل المدتی حج اسکیم متعارف کرائی جائے گی، جس کے تحت حاجی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تقریباً 20 دن قیام کرنا ہوگا، جبکہ اس مختصر مدت کے اخراجات ٹرم حج اسکیم بھی کم ہوگی۔ حکومت نے ابھی اس نئے متعارف کرائی گئی عام حج اسکیم میں ایک پاکستانی حاجی 40 دن سے زائد سعودی عرب کے دونوں مقدس شہروں میں قیام کرتا ہے۔ 8 سال بعد ایران پر سے سلامتی کونسل کی پابندیاں ختم ہو گئی، سرکاری اعلان کر دیا گیا۔ ایران پر سے جن پابندیوں کا اطلاق ختم ہوا ہے ان میں ایرانی شہریوں اور اداروں کے اثاثوں کی ضبطی اور مالی سروسز شامل ہیں۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کی کوششوں کے باوجود ایران پر سلامتی کونسل کی پابندیاں برقرار نہ رکھی جا سکیں۔ دستاویزات کے مطابق 18 اکتوبر کو یہ پابندیاں از خود ختم ہوئیں اور اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں ایران پر سے پابندیوں کا خاتمہ بہت اہم ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک نے پلیٹ فارم میں 2 نئے سبسکرپشن پروگرام متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ جمعے کو ایکس پر جاری کردہ اپنے ایک پیغام میں ایلون مسک نے بتایا، پلیٹ فارم میں بہت جلد 2 نئے پریمیئر سبسکرپشن پروگرام کو لانچ کیا جائے گا۔ ان کے مطابق ایک پروگرام کی قیمت موجودہ پروگرام سے کم ہوگی، جس میں تمام فیچرز شامل ہوں گے، تاہم اشتہارات میں کمی نہیں ہوگی، جبکہ دوسرا مہنگا ہوگا لیکن اس میں اشتہارات نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ ایکس پریمیم سبسکرپشن پلان کے تحت صارفین سے ماہانہ $8 فیس وصول کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ ایلون مسک کی جانب سے نئے پروگرامز کی قیمتوں یا ان کی لانچنگ کی تاریخ کے حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں گئیں۔ سعودی عرب میں سونے کے زیورات اور رہائشی اشیاء پر قرآنی آیات تحریر کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ کا نام ایسے کسی بھی کاغذ، برتن یا سامان پر تحریر نہ کیا جائے، سعودی حکام۔ عرب میڈیا کے مطابق پابندی سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ اور وزیر داخلہ کی جاری کی گئی ہدایت پر لگائی گئی ہے۔ سعودی وزیر داخلہ نے تاکید کی ہے کہ اللہ کا نام ایسے کسی بھی کاغذ، برتن یا سامان پر تحریر نہ کیا جائے جسے عام طور پر لوگ استعمال کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ کا کہنا ہے کہ قرآنی آیات انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہیں، اس مقصد کے سوا کسی اور کام میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں، لہٰذا کسی بھی صورت میں قرآنی آیات کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ غزہ میں 1000 سال پرانے گریگا تھورڈوکس چرچ پر بھی حملہ، کئی افراد زخمی۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی بمباری سے جمعرات کی شام تک 24 گھنٹوں کے دوران مزید 307 فلسطینی شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی لڑائی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3785، جن میں کم از کم 1524 بچے اور 1444 خواتین شامل ہیں۔ چرچ کے نگران فلسطینی مسیحی ابراہیم جہاش نے بتایا کہ جب دھماکہ ہوا تو وہ وہاں موجود تھے اور اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بہت سے مسلمان بھی علاقے میں اپنے گھروں سے فرار ہونے کے بعد چرچ میں پناہ لے رہے تھے۔ دھماکے کی وجہ سے وہاں پناہ لینے والے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ واٹس ایپ کا صارفین کے لیے ایک اور نئے دلچسپ فیچر کا اعلان، ایک ہی واٹس ایپ اپلیکیشن میں ڈوئل واٹس ایپ اکاؤنٹ بنائے جا سکیں گے۔ یہ فیچر صارفین کو ایک ہی واٹس ایپ اپلیکیشن کے اندر 2 الگ الگ فون نمبر چلانے کے قابل بنائے گا اور مؤثر طریقے سے ڈوئل واٹس ایپ اکاؤنٹ بنائے گا۔ واٹس ایپ کی جانب سے بتایا گیا کہ آنے والا نیا فیچر صارفین کو ایک ساتھ 2 اکاؤنٹس کو بآسانی مینیج کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ اس نئی تبدیلی کے ساتھ صارفین کو اب ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لاگ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ اپنے دوسرے اکاؤنٹ کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ کے سوئچ کر سکیں گے۔ اضافی واٹس ایپ اکاؤنٹ شامل کرنے کے لیے صارفین اپنے واٹس ایپ کی سیٹنگ میں جا کر اپنا دوسرا واٹس ایپ نمبر شامل کریں۔ شاہ رخ خان اور ان کی بیٹی پہلی بار ایک ساتھ فلم میں نظر آئیں گے۔ سہانا خان پہلی مرتبہ ایک ساتھ اداکاری کرتے ہوئے بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے ساتھ نظر آئیں گی۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہ رخ خان جلد ہی سجائے گھوش کی ہدایت کاری میں ایک فلم کرنے والے ہیں جس میں ان کی بیٹی سہانا خان بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں گی۔ فلم کا ٹائٹل ابھی طے نہیں ہوا، تاہم شاہ رخ خان نے فلم کے لیے ہاں کر دی ہے۔ انہوں نے اس فلم کی شوٹنگ مارچ 2025 تک مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شاہ رخ خان کی آنے والی فلم پٹھان اور جوان کی طرح ایکشن تھرلر ہوگی، جس کی شوٹنگ نومبر 2024 سے شروع ہوگی۔ سجائے گھوش کی آنے والی یہ فلم ایک اہم پروجیکٹ ہوگا جو سہانا خان کی بڑی اسکرین پر پہلی فلم ہوگی۔ اس فلم کا پروڈکشن سدھارتھ آنند ہی کریں گے، جو ایکشن کے ماہر ہیں، اور انہوں نے ہی شاہ رخ خان کی فلم پٹھان کو ڈائریکٹ کیا تھا۔ بجلی 55 پیسے فی یونٹ تک مزید مہنگی ہونے کا امکان، ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر۔ سرکاری ڈسکوز کے لیے اضافے کی درخواست سی پی پی آئی نے دائر کی ہے۔ سی پی پی آئی کی درخواست پر نیپرا اتھارٹی 1 نومبر کو سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 1 ماہ کے لیے 8 ارب 37 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہم سے کنیکٹڈ رہیں۔ کسی بھی نیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اسٹے بلیسڈ۔